تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب انہاں دے اندر اعلان کر دو اگر تسا اللہ دی بارگاہ دے اندر قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ دی رضا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دی اتباع کر لو، میرے محبوب دی فرما برداری کر لو گے، یحببکم اللہ۔ اللہ فرماندا ہے جدو میرے محبوب دی اتباع کر لو گے، میرے محبوب دی فرما برداری کر لو گے، یحببکم اللہ۔ اللہ فرماندا ہے میں تھوڑے نال پیار کرنا شروع کر دوں گا، میں تھوڑے نال پیار کرنا شروع کر دے مانگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اور اللہ فرماندا ہے جدو تسا میرے محبوب دی اتباع کرو گے، میرے محبوب دی فرما برداری کرو گے، میرے محبوب دی تابعداری کرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرماندا ہے میں تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے مانگا۔ خالق کائنات فرماندا ہے میں تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے مانگا۔ آج دیکھو کوئی میلاد دیاں محفلہ سجاندہ ہے، کوئی ایصال ثواب دیاں محفلہ سجاندہ ہے، پتر ملے محفلہ سجاندہ ہے، خوشی ملے محفلہ سجاندہ ہے، رمضان آئے روزے رکھدا ہے، قربانی دا موقع آئے قربانی دیندہ ہے۔ اور اگر ماہ محرم الحرام دا مہینہ آئے اس دے اندر کیونکہ اسلامی سال دا جدو آغاز ہوندہ ہے قربانیاں نال ہوندہ ہے، جدو اختتام ہوندہ ہے تے قربانیاں دے نال اختتام ہوندہ ہے۔ اور دیکھو کہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محرم الحرام دے اندر 10 محرم نو آپ نے اپنی جان کی بلکہ پورا کنبہ نانے دے دین تے قربان کیتا ہے، پورا کنبہ نانے دے دین تے قربان کیتا ہے۔ مقصد سی اللہ بھی راضی ہو جائے انہا محبوب بھی راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے اس دا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اور دیکھو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے جتنے بھی امتحان دیتے نے ہر امتحان چ کامیابی حاصل کیتی ہے، ہر امتحان دے اندر کامیاب ہوئے نے کادے لئی تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اس دا محبوب بھی راضی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھ لو کہ آپ نے جتنے بھی اللہ نے آپ دے کولو امتحان لائے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان دے اندر کامیاب ہوئے نے، ہر امتحان دے اندر کامیاب ہوئے نے۔ اللہ نے اولاد دیتی بڑھاپے دے اندر، لیکن جدو بچہ تھوڑا یا چلن دے قابل ہویا گئے، بچہ پیدا ہویا بڑھاپے دے اندر اولاد دیتی ہے، جدو اولاد دے دیتی پھر حکم ہویا اس اسماعیل علیہ السلام نو وادی دے اندر چھڑیا جائے، حضرت حاجر علیہ السلام نو بھی چھوڑ کے آیا جائے۔ آپ اس امتحان دے اندر بھی کامیاب ہوتے نے۔ آپ نے نعرے نمرود تو جان تو پہلے نمرود نو آکیا گئے عبادت اللہ صرف اللہ دی ذات ہے، سجدہ صرف اللہ نو کرنا گئے، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا گئے۔ حضرت ابراہیم نے بتاں دی مخالفت کیتی گئے، فرمایا سجدہ صرف اللہ نو کرنا گئے، عبادت صرف اللہ دی کرنی گئے۔ جدو آپ نے توحید بیان کیتی ہے، صرف اللہ دی رضا دی خاطر جدو توحید بیان کیتی ہے، لوگاں نے آپ دی مخالفت کیتی گئے، حتیٰ کہ نمرود نے نعرے نمرود تیار کیتی گئے، اس دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ڈالن واسطے تیار ہو گئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے اگ جلائی گئی، اگ تیار ہو گئی۔ اگر سینکڑوں میل اوپروں پرندہ گزردا گئے، وہ پرندہ بھی اس اگ دے اندر گر جاندا گئے۔ جدو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس آگ دے اندر ڈالن لگے، آگ دے اندر ڈالن لگے، فرشتے آگئے، فرشتے آکے آکھن لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر تسی اجازت دیو انی تیز آواز چلائیے کہ اے بستی والے تباہ ہو جان، اے لوگ تباہ و برباد ہو جان، اے آگ ختم ہو جائے۔ فرشتے آندے نے کہ اے ابراہیم علیہ السلام آگ انی تیز ہے جلا دے گی،
آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب میرے اگ چ جاون نہ راضی ہوندا ہے تے میری بھی اسے چ رضا ہے. آپ فرمان لگے میری بھی اسے دے اندر رضا ہے, میں بھی اسے چ راضی ہاں. اور دیکھو کہ جدو نمرودیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وال منزیق دے ذریعے نہ ڈالیا تے اللہ تعالیٰ نے اگ نو فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے اگ سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم دے واسطے ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم دے واسطے سلامتی والی بن جا, ٹھنڈی بن جا. پتہ چلیا جتنیاں تکلیفہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیتے نے, انہاں دا بھی مقصد یہ سی کہ اللہ راضی ہو. کی مقصد سی؟ انہاں دا بھی مقصد یہ سی کہ اللہ راضی ہو جائے. پھر خالق کائنات نے فرمایا گئے اے محبوب انہاں لوگاں نو دس دے فتبعونی یحببکم اللہ, اگر تساں میرے محبوب دی اتباع کرو گے یحببکم اللہ, اللہ فرماندا میں بھی تواڈے نال پیار کراں گا. اگر میرے محبوب دی تابعداری کرو گے, اگر میرے محبوب دی فرما برداری کرو گے یحببکم اللہ, اللہ فرماندا ہے میں بھی تواڈے نال پیار کراں گا. اور او محبوب جنہ دے بارے اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جن نے میرے محبوب دی اتباع کیتی انہیں اللہ دی اتباع کیتی ہے. جن نے میرے محبوب دی فرما برداری کیتی ہے اس نے اللہ دی فرما برداری کیتی ہے. اور او محبوب بخاری اور مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دے راوی نے امام الانبیاء نے فرمایا گئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لجپال آقا نے فرمایا گئے, لجپال آقا نے فرمایا گئے میرے تے توڑے محبوب نے فرمایا گئے توڑے چو اودو تکر کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا گئے جو تکر ہر چیز تو ود کے میرے نال پیار نہیں کر لیں. پیارے آقا نے فرمایا تسی اودو تکر مومن نہیں بن سکتے ہو, کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جدو تکر حتیٰ کہ اپنے ماں باپ تو بھی ود کے میرے نال پیار نہیں کر, ہر چیز تو ود کے. پیارے آقا فرماندے نے جدو بندہ میرے نال پیار کرتا ہے اور او محبوب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, اور او محبوب اگر انہاں جنہاں نے پیار کیتا ہے, جنہاں نے محبت کیتی ہے اور او دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو گئے نا تے آخرت دے اندر بھی کامیاب, جنہاں نے محبوب نال پیار کیتا ہے. اور دیکھو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہاں نے پیارے آقا نو ایک دفعہ تکیا ہے, آپ نو ایک باری ویکھیا ہوئے وہ آپ دا دیوانہ بن گیا, وہ آپ دا دیوانہ بن گیا ہے. حضرت سفینہ صحابی رسول نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگل وچ گزر رہنے, آپ دا گزر جنگل وچ ہویا گزر رہنے, اور جنگل دے وچ جدا آپ گزر رہنے آپ دے ول دوڑ دیا یا شیر آیا ہے, آپ تے شیر حملہ کرن لگے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو شیر آپ دے ول دوڑیا ہے آپ نے فرمایا کہ رک جا, تو نہیں جاننا میں اللہ دے محبوب دا غلام ہاں. فرمایا کہ شیرہ رک جا, میں اللہ دے محبوب دا غلام ہاں, محبوب دا کلمہ پڑے آیا ہے. حضرت سفینہ فرمانے نے وہ شیر جڑا پہلے میرے تے حملہ کرنا چاہتا سی انہیں دم ہلانا شروع کر دیتے, وہ غلام بن کے میرے نال نال چلنا شروع ہو گیا. اگر بندہ اللہ دے نال پیار کر لوے, اس دے محبوب دے نال پیار کر لوے, جب بندے دے دکھ دور ہو جاندے نے, پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے. دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ فرماندہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ, اگر میرے محبوب دی اتباع کرو گے, میرے محبوب دی فرما برداری کرو گے يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ, اللہ فرماندہ ہے میں تھوڑے نال پیار کراں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ فرماندہ ہے میں تھوڑے گناہ بھی معاف کر دیواں گا, تھوڑی بخشش بھی کر دیواں گا. دیکھو کون سیدنا صدیق اکبر
جدو آپ دا کلمہ پڑھیا گیا آپ تے ایمان لے کے آئے نے ساری زندگی محبوب کی خدمت گزار دیتی ہے. سیدنا صدیق اکبر جنہاں نے محبوب دے نال پیار کیتا ہے اگر غزوہ بدر ہوئے 17 رمضان مبارک ہوئے جنگ دا موقع ہوئے تے سیدنا صدیق اکبر تلوار لے کے مصطفیٰ دی رکھوالی واسطے کھڑے نے. مصطفیٰ دی رکھوالی دے واسطے کھڑے نے. اگر معراج دی رات ہوئے چاہے ہجرت والی رات ہوئے اگر ہجرت والی رات ہوئے دیکھو کہ جدو کافر مشرکین پیارے آقا دے جانی دشمن بن گئے سی اللہ دی طرف حکم ہویا سی کہ محبوب تسا مکہ چھوڑ کے تے مدینہ شریف دی ہجرت کرو. مکہ چھوڑ کے مدینہ شریف دی ہجرت کرو. اور جدو پیارے آقا نے مکہ چھوڑ کے مدینہ دا سفر کیتا ہے اور رستے دے اندر غار ثور دے اندر آپ نے قیام فرمایا ہے اور سیدنا صدیق اکبر کدی اگے چل دے نے کدی پیچھے چل دے نے کدی سجے چل دے نے کدی کھپے چل دے نے. پیارے آقا نے پوچھیا ہے بیلیا کی وجہ ہے کدی اگے چل دے ہو کدی پیچھے چل دے ہو کدی سجے چل دے ہو کدی کھپے چل دے ہو. سیدنا صدیق اکبر عرض کر دے نے یا رسول اللہ جدو میں نے خوف پیدا ہوندہ ہے دشمن کی اگو حملہ نہ کر دے یا رسول اللہ میں اگے چلنا شروع کر دے. کدی میرے ذہن سے خیال آندہ ہے دشمن سجے پاسو حملہ نہ کر دے یا رسول اللہ میں سجے پاسے ہو جانا. کدی خیال آندہ ہے کہ دشمن کھبے پاسو حملہ نہ کر دے یا رسول اللہ میں کھبے پاسے ہو جانا. اور دیکھو پھر ہجرت والی رات غار ثور دی بلندی اور پتھر کہ آپ پیارے آقا دی بارگاہ عرض کر دینے یا رسول اللہ پتھریلا علاقہ ہے یا رسول اللہ تسا میرے کنیاں تے سوار ہو جاؤ یا رسول اللہ تسا میرے کنیاں تے سوار ہو جاؤ. اور دیکھو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ او خوش قسمت نے جنہ دے کنیاں تے پیارے مصطفیٰ نے سواری فرمائی جنہ دے کنیاں تے پیارے مصطفیٰ نے سواری فرمائی ہے. اور کون پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محبوب دیو غلام نے کہ جنہ نو پیارے آقا نے اللہ دی بارگاہ چ مانگ کے لیا ہے. کی کہتا ہے مانگ کے لیا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب یا عمر ابن عشاب یا اللہ انہا دونوں بچو ایک عمر دے دے یا اللہ جن دے ذریعے دے نال اللہ تعالیٰ اسلام نو فتح نصیب اسلام نو کی ہوئے فتح نصیب ہو جائے. اور دیکھو کہ حضرت عمر فاروق او نے جنہ نو پیارے آقا نے اللہ دی بارگاہ کی کیتا ہے مانگ کے لیا کی کیتا ہے مانگ کے لیا ہے. اور او عمر نے جنانو اللہ دی بارگاہ چھو پیارے آقا نے مانگ کے لیا گئے دعا کیتی گئے باری تعالیٰ انہا دونا عمرہ بچو ایک عمر دے دے جس دے صدقے دینال اللہ اسلام نو فتح فرمائے گا اسلام دا بول بالا فرمائے گا. اور دیکھو ہے عمر سی جدو کلمہ پڑھیا گئے پیارے آقا تے ایمان لے کے آئے نے اور جدو ایمان لے کے آئے نے پیارے آقا دی غلامی اختیار کیتی ہے اللہ نے مرتبہ مقام شانہ کی عطا فرمائیاں نے. پیارے آقا فرماندے نے میرے عمر حضرت عمر فاروق جس گلی بازار جو گزر دے نے اور راستہ شیطان بھی چھڑ جاتا ہے اور راستہ شیطان بھی چھڑ جاندہ ہے. حضرت عمر فاروق جس گلی بھی گزر دے نے اور راستہ شیطان بھی چھڑ جاندہ ہے. اتنے شان دے مالک نے کون سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر پیارے آقا دے او غلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے پیارے آقا دی غلامی اختیار کیتی ہے عثمان سی لیکن جدو پیارے آقا دا کلمہ پڑھے عثمان غنی بن گئے بن گئے نے عثمان غنی ذوالنورین بن گئے رہے. اور او عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو پیارے آقا نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح عطا فرمائی. ایک پہلے بیٹی نکاح دے اندر عطا فرمائی اس دا وصال ہو گیا اور جدو پھر دوسری بیٹی عطا فرمائی اس دا وصال ہو گیا. اور پھر او عثمان نے پیارے آقا فرماندے نے کہ میرے عثمان او نے جنہ کلو فرشتے بھی آیا کر دے جنہ کلو فرشتے بھی آیا کر دینے. اور پھر کون سیدنا صدیق اکبر جنہ دا پہلے ذکر کیتا ہے پیارے آقا فرماندے نے
کہ جنہاں نے دنیا دے اندر میرے تے احسان کیتے نے سب دا بدلہ میں دنیا چ دے دیتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر او نے جنہاں دا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یعنی جنہاں نے پیارے آقا دے نال محبت کیتی، پیار کیتا گئے، کوئی ابو بکر صدیق بن گئے نے، کوئی عمر فاروق بن گئے نے، کوئی عثمان غنی بن گئے نے، کوئی مولا مرتضی حیدر کرار بن گئے نے۔ کون حیدر کرار؟ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا صدیق اکبر آپ راوی نے، اور اماں دی عائشہ صدیقہ تو بھی روایت ہے، اماں دی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں جدو بھی وینیاں میرے ابا جان سیدنا علی المرتضیٰ دے چہرے نو تکدے نے۔ کنہ دے چہرے نو تکدے نے؟ حضرت علی المرتضیٰ دے چہرے نو تکدے نے، ویندے نے۔ ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی ابا جی کی وجہ ہے ہر وقت تسا سیدنا صدیق اکبر دے چہرے نو تکدے رہندے ہو، ویندے رہندے ہو، اس دی کی وجہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے بیٹی پیارے آقا نے فرمایا ہے النظر الى وجہ علی عبادت و ذکر علی عبادت، فرمایا کہ علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ دوستو بزرگوں بھائیوں عرض کرنے اللہ نے فرمایا جڑا بندہ فتابعونی میرے محبوب دی اتباع کرے گا، فرما برداری کرے گا، یحببکم اللہ، اللہ فرماندہ ہے میں اندے نال پیار بھی کراں گا۔ ایک بخاری اور مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے، بخاری اور مسلم حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی آپ راوی نے ایک آدمی پیارے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تساں تے قربان ہون، یا رسول اللہ میرے ماں باپ تساں تے قربان ہون، یا رسول اللہ اے دسو کہ قیامت کدو آئے گی؟ کدو آئے گی یا رسول اللہ؟ قیامت کدو آئے گی؟ بھائی سلیم کی کدو آئے گی؟ قیامت کدو آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ پیارے آقا نے فرمایا بیلیا دس کے قیامت واسطے تیاری کی تھی، قیامت واسطے بولو قیامت واسطے تیاری کی تھی۔ آج اگر شاگرد استاد نو پوچھے بھی استاد جی امتحان کدو ہو رہے نے تو استاد فوری آندا ہے کہ پترا دس کے امتحان واسطے تیاری کی تھی، امتحان واسطے تیاری کی تھی، امتحان دا تے پوچھے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا بیلیا دس قیامت دے بارے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اے دس قیامت واسطے تیاری کی تھی ہے؟ حضرت انس عرض کر دینے یا رسول اللہ نہ نمازہ دا ذخیرہ ہے، نہ صدقات دا ذخیرہ ہے، نہ زکاة دا ذخیرہ ہے، یا رسول اللہ مان کوئی نہیں صرف کوئی چیز میری کول ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بیلیا دس کی چیز ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ نال بھی پیار کرنا گا، اندے محبوب نال بھی پیار کرنا گا، اللہ نال بھی پیار کرنا گا، اندے محبوب نال بھی پیار کرنا گا۔ پیارے آقا نے فرمایا بیلیا مبارک ہوئے جڑا بندہ دنیا جڑا کے جندے نال پیار کردہ ہوئے گا، کل محشر والے دن اندہ حشر بھی اندے نال ہوئے گا۔ جڑا دنیا چ جن دے نال پیار کردہ ہوئے گا قیامت والے دن اندہ حشر بھی ان دے نال ہو سی۔ اج دنیا چ رہ کے اگر اسا اللہ والیاں دے نال پیار کران گے، اللہ دے نیک بندیاں دی صحبت دے اندر بیٹھاں گے تے اللہ تعالیٰ کل محشر والے دن ساڈا حشر بھی نیکاں دے نال کرے گا، حشر بھی نیکاں دے نال کرے گا۔ غلام عرض کردہ یا رسول اللہ نیکیاں دا ذخیرہ کوئی نہ، نمازہ بھی دا ذخیرہ بھی کوئی نہ، اے نہیں کہ نماز نہیں سی پڑھن والے، ایک ہی میں ہو سکتا صحابی رسول ہوئے نماز نہ پڑھدا ہوئے، نمازی سی متقی سی پرہیزگار سن، لیکن پھر بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ پیارے آقا نے فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے جن دے نال پیار کردہ ہوئے گا قیامت والے دن اوندا حشر بھی اندے نال ہو سی۔ پتہ چلیا کہ آج دنیا چ بیلی بنائیے تے بیلی بھی چنگے بناویے، دوست بنائیے چنگے بنائیے، کہ اگر بیلی شرابی ہوئے، بیلی جوے باز ہوئے، بیلی زناکار ہوئے، بیلی چور ڈکیٹ ہوئے، جدو بیلی ایک چور پکڑیندہ ہے تو باقیاں میں نال ہو،
وہ نہ بھی چوری کرن والا وے لیکن بہن والا ہوئے سی انہاں وہ بیلی مڑو انہاں نوں وچال جاندے کہ اے بھی ڈاکواں دا بیلی آئی اے شرابیاں دے بیلی آئی اے جوے والے دا بیلی آئی مڑو بھی چکی جاندا ہے اگر بندہ نیکاں دے نال پیار کرن والا ہوئے اللہ والیاں دے نال پیار کرن والا ہوئے اللہ اور اس دے محبوب نال پیار کرن والا ہوئے قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن والا ہوئے پیارے آقا فرماندے نے جڑا بندہ نیک جدو قبر چ جاندا ہے قبر بھی آندی تیرا آنا مبارک ہوئے تیرا آنا مبارک ہوئے قبر بھی خوش آمدید آخدی ہے نیک بندے نو اور آج اگر دنیا چ رہ کے محبوب نال پیار کر لواں گے پیارے آقا دے نقش قدم تے چل لواں گے پیارے آقا دے طریقے دے عمل کر لواں گے صحابہ اکرام علیہ رضوان دی زندگیاں دے مطابق زندگیاں نو ڈھال لواں گے پیارے آقا دے اسوہ حسنہ دے عمل کر لواں گے اور پھر دیکھو کہ حبش دے رہن والے جنہ دا نام حضرت بلال ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے نے لیکن دل بڑا چٹا ہے دل بڑا چٹا ہے رنگ کالا ہونٹ موٹے نے لیکن دل بڑا چٹا ہے دل دے اندر پیارے آقا دی محبت ہے عشق ہے امیہ بن خلف کافر آپ نو تپدی ہوئی ریت تے لٹا دیندا اور آپ دے سینے تے پتھر رکھ دیتا جاندہ آقا جاندہ ہے بلال اگر اس دل چ مصطفیٰ دی محبت کٹ دے اگر محبوب دی محبت کٹ دے کلمہ چھوڑ دے تینوں انعام و اکرام دے نال نوازیا جائے گا حضرت بلال فرماندے سن اے جان تے جا سکتی ہے لیکن دل وچ پیارے آقا دی محبت نہیں نکل سکتی دیکھو کہ حضرت بلال حبشی نے پیارے آقا دے نال محبت کیتی ہے پیار کیتا ہے عشق کیتا ہے انہاں نے اگر مصطفیٰ دے نال محبت کیتی ہے عشق کیتا ہے اگر معراج والی رات جدو پیارے آقا اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے نے پیارے آقا جنت دی سیر کر رہے نے جنت دے اندر چل رہے نے جنت دے اندر قدمہ دی آہٹ نو سنیا گئے جبریل امین نو پوچھیا گئے جبریل دسو کہ آواز کس دی گئے آواز کس دی گئے جبریل امین عرض کر دینے یا رسول اللہ تساں دا غلام بلال چلدا فرشتے گئے لیکن اللہ نے انہاں دے قدمہ دی آہٹ نو جنت چ پیدا فرما دیتا گئے قدمہ دی آہٹ نو جنت دے اندر پیدا فرما دیتا ہے آج بھی اگر پیارے آقا دے نال عشق کر لواں گے پیارے آقا دے نال محبت کر لواں گے دنیا دے اندر بھی کامیابی ہوئے گی آخرت دے اندر بھی کامیابی ہوئے گی اور دیکھو کہ صحابہ اکرام جنہاں نے مصطفیٰ نال محبت کی تھی ہے مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ تو روایت ہے دیکھو کہ صرف انسانہ نے نہیں بلکہ پیارے آقا دے نال تے جانوراں نے بھی محبت کی تھی ہے جانوراں نے بھی بولو بولو جانوراں نے بھی صرف انسانہ نے نہیں جنہ نے نہیں بلکہ جانوراں نے بھی پیارے آقا نال محبت کی تھی گئے درختہ نے بھی محبت کی تھی گئے پتھرہ نے بھی محبت کی تھی گئے مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ اس راوی نے آپ فرماندے نے ایک دن میں پیارے آقا دے نال چل رہا سی جس راستے وچوں میں گزرنا ہاں درخت بھی سلامی دین دے نے پتھر بھی سلامی دین دے نے پتھر بھی سلامی دین دینے درخت بھی سلامی دین دینے بلکہ ایک دن ابو جال آیا پیارے آقا دی بارگاہ ابو جال آیا حالانکہ رشتے دے اندر سکا چاچا سی کلمہ نہیں سی پڑھیا ایمان نہیں سی لے کے آیا پیارے آقا دی دل دے اندر محبت نہیں سی مٹھی بند کیتی ہوئی ہے پیارے آقا دی بارگاہ چایا گئے آکے آکن لگیا اگر تسا اللہ دے سچے نبی ہو اے دسو کہ میرے مٹھی دے اندر کڑی چیز ہے کافر ہے گا سی ایمان نہیں سی لے کے آیا رشتے سکا چاچا سے امتحان لیون آیا سی آکن لگیا کہ دسو کہ میری مٹھی دے اندر کڑی چیز ہے کہ ایسے بے ایمان انہوں نے حضور نو ویکھیا بھی سی لیکن مڑ بھی ایمان نہیں سی لے کے آئی ایمان مڑ بھی نہیں سی لے کے آئی کوئی ایمیں دی بھی سی جنہاں نے ویکھیا بھی نہیں سی تے مڑ بھی انہاں دے نا دیا مارا کھاندے رہندے سی
آج بھی ویکھو کتنے دیوانے نے پیارے آقا نو تکیا نہیں ہے لیکن پیارے آقا دی دین دی خاطر اپنی جاناں قربان کر دیندے نے۔ ابو جہل مٹھی لے کے مٹھی بند کیتی ہوئی پیارے آقا دے سامنے آ کے آکھدا ہے اگر اللہ دے سچے نبی ہو، اگر اللہ دے عدنان اگر اللہ دے سچے نبی ہو تے دسو کہ میری مٹھی دے اندر کیڑی چیز ہے، میری مٹھی دے اندر میرے نے ویکھو میری مٹھی دے اندر کیڑی چیز ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا میں دساں یا مٹھی والی شے دساں، میں دساں یا مٹھی والی، میں دساں یا مٹھی والی چیز خود بول کے دسے۔ ابو جہل حیران ہو گیا، اے کیویں ہو سکتا ہے؟ ابو جہل حیران ہویا، اے کیویں ہو سکتا ہے کہ مٹھی والی چیز بول کے دسے؟ پیارے آقا نے فرمایا اے ابو جہل اس مٹھی نو اپنے کناں دے نیڑے کر، اس مٹھی نو اپنے کناں دے نیڑے کر۔ اج بھی کئیاں نے لو جی رسول پاک سن دے نہیں نے کچھ دیندے نہیں نے، لبدا انہاں نو ہے جڑے عقیدہ رکھ دے نے، لبدا انہاں نو جڑے عقیدہ رکھ دے نے، جڑے آندے کچھ نہیں لبدا انہاں نو کچھ نہیں لبدا، انہاں نو واقعی نہیں کچھ لبدا، جنہاں نو لبدا ہے وہ آندے نے سب کچھ دیندے ہی معمول ہیں۔ عرض کر رہے ہیں ابو جہل آنکھن لگیا دسو مٹھی دے اندر کی چیز ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا مٹھی نو کناں دے نیڑے کر۔ جدو کناں دے نیڑے کیتا گئے مٹھی دے اندر جڑے کنکر سی انہاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ مٹھی دے اندر کنکر سی انہاں کنکرہ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا گئے۔ پھر میں کیوں نہ کھا او پتھرانو کلمے پڑا جان داغے، او پتھرانو کلمے پڑا جان داغے، او گنگیاں تھی گلاں، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان داغے، او سکیاں کھجورا۔ مسلمان بھائیو او مابو جڑا پتھرانو کلمے پڑھا جان داغے، او ان بولیاں بلا جان داغے، سکیاں کھجورا اگا جان داغے۔ او محبوب اگر آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت قتادہ آندے نے میں عرض کر رہا سی زندہ عقیدہ ہے سب کچھ ملدا ہے تے محبوب دی بارگاہ جو ملدا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا، ہمارا نبی۔ ایک صحابی رسول حضرت قتادہ اکھ دا ڈیلا نکل گیا ہے، تلی تے رکھ کے لے کے آئے نے محبوب دی بارگاہ عرض کر دینے یا رسول اللہ اکھ دا ڈیلا نکل گیا ہے، مہربانی فرماؤ